افسانے کا عنوان ہے الجھے رشتے۔ اگرچہ اب میرے لیے بستر سے اٹھ کر رفع حاجت کے لیے جانا بھی بہت کٹھن ہے، لیکن زمین ناپنے کا جنون اب بھی اسی طرح جوان ہے جیسا کبھی اس زمانے میں تھا جب وقت کی لگام ہمارے ہاتھ میں تھی۔ گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اوپر سے میں اکلوتی اولاد، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ پورب سے پچھم، اتر سے دکن، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے ہمارا گزر نہیں ہوا؟ دریاؤں کے قرب میں بسنے والے فراخ دل لوگوں سے ملے، صحرائی علاقوں کے خشک مزاج خانہ بدوشوں سے واسطہ رہا، نیلگوں آسمان کے گالوں پہ بوس و کنار کرتے پہاڑی باشندوں کے ساتھ ہڈیوں کو منجمد کرتی راتوں میں وقت گزرا، رنگ رنگ کے لوگوں سے ملے، طرح طرح کی کہانیاں سنی اور کبھی کبھی تو خود کہانی کا ایک کردار بن کر رہ گئے۔ موت سے آنکھیں چار کرتے، کبھی آنکھیں چراتے عمر گزر گئی، کچھ باتیں یادداشت میں کہیں گم ہو گئیں تو چند واقعات یاد بھی رہ گئے۔ جس واقعے کا ذکر میں ادھر کرنا چاہ رہا ہوں اسے بیان کرنے کے لیے مجھے ماضی کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سننے والے کے لیے تو محض یہ ایک واقعہ ہے، لیکن میرے لیے یہ ایک معمہ ہے جسے پچھلے 50 سال سے میں سلجھانے کی کوشش میں پاگل ہو رہا ہوں۔ شروع میں تو محض شوق تھا جو لیے پھرتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد تو جتنے بھی سفر کیے اس الجھن سے نکلنے کے لیے کیے۔ یہ اور بات ہے کہ عمر گزر گئی لیکن معمہ وہی کا وہی رہا۔ میں زندگی کی تقریباً 80 بہاریں دیکھ چکا ہوں اور اسرائیل کے قدموں کی دھمک اپنے قریب تر محسوس کر رہا ہوں۔ اگر کوئی سننے والا ہو تو کہانیاں تو میرے پاس اور بھی بہت سی ہیں، لیکن سننے والا کہاں ہے؟ اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ 50 برس ادھر کی بات ہے۔ گھومنے کا شوق مجھے ہمالیہ کے دامن میں ایک ایسے گاؤں میں لے گیا جہاں کوئی بھٹکنے والا ہی جا سکتا تھا۔ پہاڑی پتھروں اور درختوں میں گھرا یہ خوبصورت چھوٹا سا گاؤں فطرت کا ایک حصہ ہی تو تھا۔ عام طور پر میں کسی جگہ 2-3 روز سے زیادہ پڑاؤ نہیں کرتا تھا، لیکن اس گاؤں کا زمانوں پرانا اصول تھا کہ جو بھی اجنبی مسافر یہاں آ جاتا اس کے لیے لازم تھا کہ وہ کم از کم 40 دن گاؤں والوں کو مہمان نوازی کا موقع دے۔ چنانچہ مجھے بھی گاؤں کے اس آئین کی پاسداری کرنا پڑی۔ غالباً یہ کوئی پختون قبیلہ تھا جو ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح لیکن مجھ سے میری زبان میں مکالمہ کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے ابلاغ کا زیادہ مسئلہ نہیں رہا۔ اخلاقی روایات پوری آب و تاب سے اس گاؤں میں نافذ العمل تھیں۔ راہ چلتی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا تصور بھی نہیں تھا، اور ویسے بھی عورتیں اپنا جسم مکمل ڈھانپ کر رکھتی تھیں۔ اپنے سے عمر میں چھوٹی کو بیٹی، بڑی کو ماں اور برابر والی کو بہن ماننے والی صوفیانہ منطق پر یہ لوگ پورے طور پر کاربند تھے۔ مجھ جیسے بے عمل آدمی کے لیے اتنے روز یہاں رہنا آسان نہیں تھا، لیکن رہنا تو تھا۔ 100 کے قریب گھر تھے۔ پہاڑی سلسلے میں واقع ہونے کے باوجود زمین ناہموار نہیں تھی۔ قبیلے کا رقبہ بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن اتنا گنجان بھی نہیں تھا کہ مکان کندھے سے کندھا بھڑائے باجماعت کھڑے ہوں۔ مشرقی کونے میں ایک چھوٹی لیکن صاف ستھری مسجد تھی۔ مسجد سے ملحق حجرہ مہمان سرائے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اگلے سفر پر نکلنے سے پہلے یہی میرا ٹھکانہ تھا۔ میں اس پڑاؤ سے پہلے اور بعد میں جہاں کہیں بھی گیا رہائش اور کھانے کا انتظام مجھے خود ہی کرنا پڑتا تھا، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ تینوں اوقات کے کھانے جن میں زیادہ تر پھل ہوتے تھے، خبر نہیں کہاں سے آتے تھے۔ میرا گمان ہے کہ باری باری ہر گھر سے کھانا آتا تھا، کیونکہ ہر کھانے کے ساتھ کھانا لانے والے چہرے بھی تبدیل ہوتے رہتے تھے۔ لوگوں کا ایک دوسرے سے برتاؤ مثالی تھا۔ انسان اگر اپنی چند جبلتوں کا اسیر نہ ہوتا تو اس گاؤں کی حد تک تو شاید 4 دیواری کی ضرورت نہیں تھی۔ کم و بیش تمام لوگ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ مسجد کے حجرے میں ہونے کی وجہ سے مجھے بھی بادل نخواستہ ساری کی ساری نمازیں ادا کرنا پڑتی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اپنی زندگی میں وہی چند روز باقاعدگی سے عبادت کی ہے جس میں مجھ سے اور خدا سے زیادہ ان لوگوں کی رضا شامل تھی۔
بہرحال نماز کے بعد ان سب کا ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر ملنا میرے لیے ہمیشہ ہی ایک جذباتی اور دیدہ زیب منظر ہوتا تھا۔ یہ بات حج کے موقع پر ہو تو ہو، وگرنہ جس خلوص اور لگاؤ سے یہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے، حال چال پوچھتے، میں نے زندگی میں کسی عید پر بھی یہ منظر نہیں دیکھا۔ اپنے اندر کی تمام تر خباثتوں کے باوجود جو روحانی سکون مجھے وہاں ملا، میں عمر بھر اسے ترستا ہی رہا۔ میرا معمول یہ تھا کہ ناشتے کے بعد گھومنے کے لیے نکل جاتا اور سحر کے کھانے پر واپسی ہوتی، تھوڑی دیر آرام، پھر عصر کے بعد کچھ وقت باہر گزرتا۔ میں جو اپنے ذاتی معاملات میں کسی کی مداخلت ہرگز برداشت نہیں کرتا تھا، جب مجھے بتایا گیا کہ ہر روز ایک نوجوان بطور رہبر میرے ساتھ ہوا کرے گا جو میرا خیال رکھے گا، تو میں سٹ پٹا گیا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا یہ لوگ مجھے میری مرضی سے کوئی کام کرنے نہیں دیں گے؟ تنہا گھومنے والے فرد کے ساتھ اگر ایک سایہ چپکا دیا جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ میری الجھن کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ میں گھومنے پھرنے کے معاملے میں دوسرے فرد کا عادی نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ میری مرضی کے خلاف تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ میں نے کس امتحان میں خود کو ڈال لیا ہے، لیکن بعد میں خود پر ندامت بھی ہوئی۔ ہوتا یوں تھا کہ جو بھی میرا گائیڈ ہوتا، جو ہر روز کھانا لانے والے کی طرح مختلف ہوتا، میرے ساتھ ضرور جاتا، لیکن میرے معاملات میں دخل اندازی تو دور کی بات، وہ تو میرے قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا۔ وہ گاؤں سے میرے ساتھ نکلتا اور ساتھ ہی واپس آتا۔ درمیانی وقت میں کہاں جاتا، کیا کرتا، اس بات سے میں آخر تک بے خبر ہی رہا۔ روز ہم ایک نئے راستے سے نکلتے، تھوڑی دور جا کر وہ کہیں غائب ہو جاتا اور میں اکیلا ہی پھرتا رہتا۔ میں نے کئی بار یہ جاننے کی کوشش بھی کی کہ آخر وہ جاتا کدھر ہے، لیکن ناکام رہا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کسی جاسوس کی طرح میری پوری خبر رکھتا۔ زیادہ دن وہاں روکے رہنے کی وجہ سے قدرتی مناظر سے زیادہ یہاں کے لوگوں میں میری دلچسپی زیادہ تھی۔ ویسے بھی جگہ تو میں نے اپنی زندگی میں اس علاقے سے کئی گنا زیادہ خوبصورت اور دل کو موہ لینے والی دیکھی ہیں۔ بھیڑ بکریوں کے پیچھے بھاگتے بچے، اونچے نیچے درختوں سے پھل توڑتے چنتے نوجوان، لکڑیاں اکٹھی کرتے افراد، یہ اور اس طرح کے مناظر جگہ جگہ دکھائی پڑتے۔ جب میں واپسی کے لیے پلٹتا تو میرا ہمراہی بھی میرے ساتھ ہی گاؤں میں داخل ہوتا۔ قبیلے سے کوئی 20-25 منٹ کی مسافت پر ایک قدیمی قبرستان تھا۔ قبیلے کو جو راستہ بیرونی دنیا سے جوڑتا تھا وہ اسی قبرستان سے ہو کر آتا تھا۔ قبرستان کے عین درمیان میں ایک چھوٹا سا چشمہ تھا جس کا شفاف پانی تمام لوگوں کی ضروریات پورا کرتا۔ چشمے کے ساتھ کسی بزرگ کا مزار تھا جس میں ایک باریش مجاور ہر دم تسبیح ہلاتا نظر آتا۔ مجرد زندگی گزارنے والا یہ درویش منش 7ویں دہائی کے آخری سالوں میں تھا۔ یہ مجاور ہی یہاں کی واحد مسجد کا امام بھی تھا۔ امام صاحب کا لوگوں سے اتنا ہی تعلق تھا کہ ان کی صرف نماز کے اوقات میں ہی دوسروں سے ملاقات